بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ۔ پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے تو انسان اس دن کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں۔ آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 کے الفاظ کے معانی کے بیان سے پہلے ہم یاد دہانی کروا دیں کہ گزشتہ دروس میں جو باتیں بتائی گئی تھی ان کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان گناہ کرنا چاہتا ہے اور جب قیامت کے دن کے تصور کو رکاوٹ دیکھتا ہے تو پھر قیامت کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر لوگ جو قیامت کو ناممکن قرار دیتے ہیں جیسے کفار مکہ تھے اور اپنے تئیں بڑی بڑی عقلی دلیلیں بنا کر لا رہے ہوتے ہیں، دراصل قیامت کو جھٹلانے پر جو زور ہے اس کا سبب گناہ کرنے کی خواہش ہے، وہ کام کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے، اور ان سے روکنا انسان کی جو آزمائش ہے اس میں اس کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تو ایک گناہ کرنے کے لیے قیامت کو جھٹلا دیتا ہے اور دوسرا قیامت کو جھٹلاتا نہیں ہے لیکن اسے یہ بتا دیا جاتا ہے اور یہ باور کرا دیا جاتا ہے خلاف قرآن باتوں سے اور من گھڑت دلائل سے کہ قیامت اگر آئے گی لیکن تمہیں کچھ نہیں کہے گی اور تم عذاب سے محفوظ ہو اور تم حتماً جنت میں جاؤ گے۔ تو اگر ہم ان دونوں نظریات کا عملی نتیجہ دیکھیں تو انسان کے لیے گناہ کرنے کا راستہ کھل جاتا ہے، چاہے وہ اس بات کا قائل ہو کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے، اور چاہے اس بات کا قائل ہو کہ قیامت آئی بھی تو مجھے کچھ نہیں کہے گی، میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور میں حتماً جنت میں چلا جاؤں گا۔ اور اس میں ایک اضافہ جو قرآن مجید نے یہودیوں کا عقیدہ بنی اسرائیل کا بیان کیا کہ اگر ہم چلے بھی گئے جہنم میں، بہت برے بھی ہوئے، تو بالآخر کچھ دن کے بعد دوبارہ ہم جنت میں حتماً آ جائیں گے، جانا ہم نے بالآخر حتماً جنت میں۔ تو اس قسم کی باتیں انسان کے لیے گناہ کا راستہ کھول دیتی ہیں، اس کے اندر اللہ کی نافرمانی کی جرأت پیدا کر دیتی ہیں۔ تو ہم نے تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی آیات اور اہل بیت اطہار کی روایات سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھنا یہ خلاف قرآن اور تحریف شدہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔ آیت نمبر 7 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی یا چندھیا جائیں گی۔ یعنی تو، اذا جب، برق، برق اس بجلی کو، اس چمک کو کہا جاتا ہے کہ جو بادل میں ہم دیکھتے ہیں، اور جب وہ چمکتی ہے زور سے، اگر انسان کی آنکھوں کے سامنے زور سے اور بہت شدید اور تیز بجلی چمکے تو اس کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں، انسان کچھ دیکھ نہیں سکتا، گویا کہ ایک طرح سے اندھا ہو جاتا ہے۔ تو اس کیفیت کو یعنی آنکھ کے چندھیا جانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ برقہ یعنی چندھیا جانا یا پتھرا جانا، یا ہم اردو میں کہتے ہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا، جب انسان کچھ دیکھ نہ سکے۔ اور یہ برق البصر یعنی آنکھیں چندھیا جائیں گی یا پتھرا جائیں گی، یہ اگرچہ بنیادی طور پر بجلی کی چمک سے جو انسان دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن دیگر بھی اگر کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی مصیبت، کوئی اچانک ایسی سخت چیز پیش آ جائے جس کی وجہ سے انسان گویا کہ دیکھنے کی طاقت کھو دے، تو اس کے لیے بھی برق البصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی صرف روشنی سے نہیں، کسی اور وجہ سے بھی اگر انسان کوئی حادثہ ہو، انسان دیکھنے کی صلاحیت کھو دے۔ البصر با، صاد اور را اس کے بنیادی حروف ہیں۔ برقہ
کے بنیادی حروف با، را اور قاف تھے۔ بصر با، صاد اور را ہیں۔ توجہ فرمائیں، بصر اصل میں کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھ کہ جس کے ذریعے انسان، ہم لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں، دیکھی جا سکنے والی چیزیں مرئی جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں ہم دیکھتے ہیں، اس آنکھ کو بصر کہا جاتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے دیکھنے کی قوت کو بھی بصر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر برق البصر میں مراد آنکھ ہے، یعنی جب قیامت آئے گی تو گویا وہ اتنا شدید حادثہ ہوگا یا کوئی ایسی شدید روشنی چمکے گی کہ انسان جو اس وقت موجود ہوں گے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، اور گویا ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا اس حادثے کی شدت سے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی یا چندھیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، آیت نمبر 8 آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔